السلام علیکم۔ بینگ اے سائیکالوجی لیکچرار میں اکثر نوٹس کرتی رہتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس خود بھی اپنے پرابلمس لے کے آتے ہیں میرے پاس، ہم سم ہاؤ انہیں سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے نوٹس کیا ہے کہ ایک کامن پرابلم جو کہ اکثر اسٹوڈنٹس میں نے دیکھا وہ کانفیڈنس کا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے ہیں، بہت سی چیزیں انہیں آتی ہوتی ہیں وہ آگے نہیں آ پاتے جسٹ بیکاز آف دس تھنگ کہ ان میں کانفیڈنس نہیں ہے اس چیز کو شو کرنے کا، ڈسکس کرنے کا ٹیچر کے سامنے یا پھر اسٹوڈنٹس کے گروپ کے سامنے، رائٹ؟ تو آئی تھاٹ وائی ناٹ کہ ہم اس پہ ویڈیو بنائیں اور ڈسکس کریں کہ کیا فلاسفی ہے اس چیز کے پیچھے، کون سی ٹولز ہیں، کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کر سکتے ہیں، رائٹ؟ تو سب سے پہلے تو یہ چیز کہ کانفیڈنس بائی برتھ نہیں ہوتا کسی میں بھی، یہ ایک اسکل ہے جسے سیکھا جاتا ہے، اور جو بھی شخص اسکل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بھی اس پہ ایفرٹ کرتا ہے وہ اسے سیکھ جاتا ہے، رائٹ؟ اور سیکنڈلی ایک متھ یہ بھی بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے انہیں ڈر نہیں لگتا، رائٹ؟ تو انہیں انزائٹی نہیں ہوتی ہے اور وہ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اسے بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہوتا، ریسرچ کی بیس پہ یہ چیز پروو ہو چکی ہے، بلکہ ہارورڈ بیسڈ ریسرچ ہے ایلیسن ووڈ بروکس کی، جس میں انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ پرسیوڈ کانفیڈنٹ تھے یا جو بھی کچھ لوگ جو کہ کام کرنے کا حوصلہ جن میں تھا، جو آگے آ رہے تھے، وہ بھی پریشان تھے ان چیزوں کو لے کے، وہ بھی اسٹریسفل تھے ان چیزوں کو لے کے، اور اس کے باوجود وہ آگے آئے اور انہوں نے آگے کام کیا۔ آن دا کنٹریری وہ گروپ جو خود کو یہ کہہ رہا تھا، خود کو کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا ڈیپ بریتھنگ کے تھرو، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے تھرو، جو اپنی اس انزائٹی والی یا اس ایکسائٹیڈنس والی جو کیفیت کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہوتا ہے نا جب بھی کوئی بڑا کام، چیلنجنگ کام کرنا پڑے تو اسے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے نا، ایسے سانس کی رفتار، ایسے باڈی ٹینس ہو جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے خود کو کام کرنے کی کوشش کی، ان کی نسبت وہ لوگ جنہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا کہ ہاں میں اس ٹائم پہ اسٹریسفل ہوں، میں اس ٹائم پہ ایکسائٹیڈ ہوں، تو انہوں نے بہتر پرفارم کیا۔ کتنا بہتر؟ 33%، رائٹ؟ اٹس کوائٹ اے سگنیفیکنٹ نمبر کہ انہوں نے اتنا بہتر پرفارم کیا۔ سو یہ بھی ایک متھ ہے کہ وہ لوگ جو کہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ شاید ڈر محسوس نہیں کرتے ہیں۔ جی بالکل کرتے ہیں، اور وہ اپنے ڈر کے باوجود بجائے اس کے کہ اسے سپریس کریں، وہ اسے ریکگنائز کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ جو بھی کام کرنا ہو وہ اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کوئی ریسرچ ہے کارل ڈیوک کی، جنہوں نے اسٹینفورڈ میں تقریباً 30 سال اس چیز پہ کام کیا، اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ چیز تھی کہ جو آپ کی آئیڈینٹی ہے وہ آپ اسے کیسے پرسیو کرتے ہو، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی فکسڈ ہے یا پھر فلوئڈ ہے، رائٹ؟ اب اس سے کیا مراد ہے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ قدرت نے آپ کو دینا تھا وہ بس دے دیا، اب جیسے ابھی آپ ہیں بس اب آپ ویسے ہی ہیں، اب آپ چینج نہیں ہو سکتے ہیں؟ کانفیڈنس نہیں ہے تو آئی ایم ناٹ اے کانفیڈنٹ پرسن، کیا آپ خود کو ایسے پرسیو کرتے ہیں، یا پھر آپ ساتھ اس کے یٹ لگا لیتے ہیں، یا آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک میں نہیں ہوں لیکن اگر میں محنت اس چیز پہ کروں گا تو میں امپروو کر سکتا ہوں، رائٹ؟ یہ ایک چھوٹا سا مائنڈ سیٹ شفٹ ہے جس میں آپ خود کو جیسا میں ہوں بس ویسا ہی ہوں کی بجائے آپ تھوڑا سا ایک فلیکسیبل اپروچ رکھتے ہو۔ آپ یہ سوچتے ہو کہ اگر میں ابھی نہیں بھی اچیو کر پایا وہ چیزیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، یا جس جگہ پہ میں پہنچنا چاہتا تھا ابھی اگر میں اس لیول تک نہیں بھی پہنچ پایا تو میں پہنچ جاؤں گا نا، رائٹ؟ یٹ ابھی تک نہیں اس جگہ پہ پہنچا لیکن پہنچ جاؤں گا، آج نہیں تو کل، رائٹ؟ محنت میں کروں گا اس چیز پہ اور میں پہنچ جاؤں گا۔ اور جن لوگوں کی یہ اپروچ ہوتی ہے جو یٹ لگا لیتے ہیں، ابھی تک لگا لیتے ہیں کہ ابھی تک میں بس وہاں پہ نہیں پہنچا، وہ لوگ چھوٹا سا شفٹ لے کے آنے کی بیسس پہ وہ بہت زیادہ بہتر پرفارم کر پاتے ہیں، اور بہت جلدی وہ جو بھی چیز وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں تو ہم کانفیڈنس کی ایگزامپل کو لے کے چلیں گے، وہ لوگ اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ٹولز کی جو کہ آپ کی ہیلپ کریں گے کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے میں۔ اس میں سب سے پہلی تو یہ چیز
کہ اگر آپ کبھی نروس ہوں تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں میں تو ہوں ہی نہیں ہوں نروس، میں تو پریشان ہوئی ہی نہیں ہوں، مجھے تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں ہے، آپ اس چیز کو ریکگنائز کریں، رائٹ؟ آپ کا کوئی جاب انٹرویو ہے، آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے، وائوا ہے، رائٹ؟ آپ نے اسٹیج پہ جانا ہے، لوگوں کے سامنے کچھ پریزنٹ کرنا ہے، جو بھی کام ہے اس سے پہلے ایک دفعہ نا جو بھی آپ فیل کر رہے ہیں اسے نام دے دیں ایک، رائٹ؟ میں اس ٹائم پہ ایسا فیل کر رہا ہوں، میں اس ٹائم پہ اچھا انزائٹی فیل کر رہا ہوں، رائٹ؟ میں ٹینس فیل کر رہا ہوں۔ تو جب آپ نام دے لیتے ہیں تو وہ نام دینے سے آٹومیٹیکلی آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، اس چیز کو لے کے آپ اویئر ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اس چیز کو لے کے اویئر ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو ہمارے نا ذہن میں برین میں ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جسے امگڈیلا کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو امگڈیلا ہے وہ ہمارے فیئر رسپانس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ہمارے اینگر کو اور فیئر کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ فیئر مطلب ڈر، اینگر مطلب غصہ، ان دونوں ایموشنز کو امگڈیلا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو امگڈیلا جیسے ہی آپ اس چیز کو نام دے دیتے ہو، اپنی ایموشن کو، اپنی سنسیشنز کو نام دے دیتے ہو، اس کے ساتھ ہی امگڈیلا تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اور جیسے ہی امگڈیلا جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی کو کم کرتا ہے، اس کی ایکٹیویشن کم ہوتی ہے، آٹومیٹیکلی آپ تھوڑا سا بہتر محسوس کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہو۔ یہ اور جیسے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک ہمارا امگڈیلا ایکٹیویٹ ہے، جب ایکٹیویٹڈ فارم میں ہے، جب تک وہ زیادہ کام کر رہا ہے، تب تک آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس یہ والا جو ایریا ہے یہ کام کرنا اس کا کم کر دے گا، رائٹ؟ یہ پراپر کام نہیں کرے گا، اور جتنے بھی ہمارے ریشنل ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے وہ سوچے سمجھے ہوئے دلیلوں والے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہم یہاں سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہے، اور جب یہ کام نہیں کرے گا تو اٹس مین کہ ہم اچھا ڈیسیژن نہیں لے پائیں گے، ہم اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اور یہ دونوں چیزیں ایک ٹائم پہ کام نہیں کرتی ہیں۔ امگڈیلا جب تک ایکٹیویٹڈ ہوگا، جب تک امگڈیلا بہت زیادہ وہ ہائپر ایکٹیو اسٹیٹ میں ہے آپ کا، یہ والا ایریا کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ نام دیں اپنی ایموشن کو، جس سے آپ کا جو امگڈیلا ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی اور اس ایریا کی ایکٹیویٹی آپ کی زیادہ ہو جائے گی۔ اینی ویز یہ نام دینا پہلے بھی میں نے ایک دو ویڈیوز میں ڈسکس کیا، مزید اس کے میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تھرڈ پرسن اپروچ آپ لے کے چلیں۔ تھرڈ پرسن اپروچ سے کیا مراد ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ آئی کین ڈو دس، رائٹ؟ آپ خود کو نا ایک تیسرا بندہ سمجھ کے بات کریں۔ نفیسہ کین ڈو دس، رائٹ؟ شی ہیز ڈن اٹ بیفور، شی کین ڈو اٹ اگین ایز ویل، رائٹ؟ نفیسہ کین ڈو اٹ۔ تو آپ نے خود کو بجائے اس کے کہ میرے کو آئی کین ڈو اٹ، آئی ہیو ڈن اٹ بیفور، میں نے خود کو ایک تھرڈ پرسن کے طور پہ ریکگنائز کیا، تھرڈ پرسن کے طور پہ پرسیو کیا، اور میں نے اس طرح سے جب اپنی فریزنگ کی، تو یہ چیز ریسرچ کے مطابق جو کہ مشیگن میں ہوئی، اس کے مطابق یہ والی جو اپروچ ہے یہ ہماری انزائٹی کو ریڈیوس کرنے میں بہت زیادہ ہماری ہیلپ کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم بہتر طور پہ پرفارم کر پاتے ہیں، ہمارا کانفیڈنس بہتر امپروو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجی جو کہ میں نے شاید اپنے فرسٹ سیمسٹر میں ایک ٹیڈ ٹاک کے تھرو میں نے سیکھی، اور میرے لیے اس ٹائم پہ بڑی یہ ریولیوشنری وہ ایک اپروچ تھی، وہ یہ کہ آپ کا جو باڈی پوسچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ آپ اگر پاور باڈی پوسچر آپ کا ہے تو آپ آٹومیٹیکلی کانفیڈنٹ ہو جائیں گے۔ جب آپ نے خود کو ایسے شرنک کیا ہوا ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ جب آپ نوٹس کرو گے جتنے بھی کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپن باڈی پوسچر ہوتا ہے، ایسے یوں زیادہ جگہ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارا باڈی پوسچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ آٹومیٹیکلی جو آپ کا باڈی پوسچر ہوگا اس کے اکارڈنگ آپ کے ہارمون کیمیکل باڈی میں ریلیز ہوں گے، اور اس کے مطابق آپ فیل کرنا اسٹارٹ کر دیں گے۔ سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کانفیڈنٹ فیل کریں تو آپ کا باڈی پوسچر بھی کانفیڈنٹ لوگوں جیسا ہونا چاہیے، رائٹ؟ چاہے اندر سے آپ کی کام پہ ٹانگ رہی ہوں رائٹ، لیکن آپ کا جو باڈی پوسچر ہے وہ اوپن ہونا چاہیے، کانفیڈنٹ لوگوں والا ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں آپ آٹومیٹیکلی کانفیڈنٹ
کانفیڈنٹ فیل کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. سو یہ 3 ٹولس ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیے. ٹائم ویڈیو کا اوور ہو گیا تو انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں